بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم، میں وفا مرزا آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے شو کی آخری قسط کے ساتھ، جس کا عنوان ہے خواتین کربلا۔ اس سے پہلے کی ہماری جو ایپیسوڈز تھے اس میں ہم نے بات کی تھی خانواد رسالت کی خواتین کی، ان کی بہوؤں کی۔ آج ہم انشاءاللہ ان خواتین کا تذکرہ کریں گے جو امام حسین علیہ السلام کے انصار کی مائیں ہیں، زوجہ ہیں، بیٹیاں ہیں۔ اس گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خواہر نزہت خان صاحبہ۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام۔ خواہر، اس سے پہلے جس طرح سے ہم نے بات کری جناب زینب سلام اللہ علیہ کی، ام لیلہ کی، جناب فروہ کی، تو آج ہم آپ سے ان خواتین کے بارے میں جاننا چاہیں گے جو انصار کی بیویاں ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، ان کی مائیں ہیں۔ انہوں نے کیوں اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے بیٹوں کو کیوں امام حسین کے اوپر سے صدقہ کر دیا؟ ان کے کردار کو ہم اس واقعہ کربلا میں کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح ہم نے 2 ایپیسوڈز میں بات کیا کہ ان خواتین جو اس خاندان کی تھیں اور جو باہر سے اس خاندان میں شامل ہو گئی تھیں، تو وہ تمام چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ ایک بار انسان، ہم اگر اپنے، ہر انسان ایک آئیڈیل ہوتا ہے اور انسپریشن ہوتا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام بیبیاں خاندان عصمت سے تھیں اور طہارت سے تھیں، لہٰذا اگر وہ یہ کر رہی تھی تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، یا کیونکہ اکثر یہ بات ہوتی ہے خواتین میں کہ ہم تو عام عورتیں ہیں، ہم یہ کام نہیں انجام دے سکتے، یا ہم یہ کام احکاموں کو بھی اگر ہم بات بیان کرتے ہیں پوری طرح سے تو خواتین سب سے پہلے یہ احتجاج کرتی ہیں ہم تو عام انسان ہیں، لہٰذا ہم یہ سب نہیں فالو کر سکتے اتنی چیزوں کو۔ تو دیکھیے، جو اور خواتین ہمیں کربلا میں نظر آتی ہیں، جیسے آپ نے کہا انصار کی مائیں بھی ہیں اور ان کی زوجہ بھی ہیں، تو یہ بیبیاں بھی ایک عام خواتین تھیں۔ یہ ان خاندان سے تو نہیں بلونگ کرتی تھیں، یہ الگ ہی خواتین تھیں، یہ یا تو ان کے ساتھیوں میں سے تھی، امام حسین کے جو ساتھی ہیں، ان کے دوست ہیں، یا ان کے انصار ہیں، ان کے اصحاب ہیں، یہ ان کی بیویاں ہیں، ان کی زوجہ ہیں۔ اگر ہم نام لیں ام وہب کا، کہ جو ابھی 17-18 دن پہلے جن کا بارے میں ہم مشہور ہے ام وہب کے بارے میں کہ 17-18 دن پہلے یہ اور ان کے بیٹا وہب نے اسلام قبول کیا اور امام حسین کے ساتھ پھر کربلا آئے اور کربلا میں شہادت پیش کر دی، یہ اکثر ہم مجلسوں میں سنتے ہیں۔ تو یہ بیوی کا کردار اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی ایک عام بیوی ہے جو پہلے سے شیعہ بھی نہیں تھی، جو امام کے چاہنے والے، لیکن جیسے ہی اسے امام حسین سے ملاقات کی تو معرفت ہو گئی اسے امام کی۔ تو اگر آپ کو یہ بیویاں نظر آتی ہیں جو عام ہیں، خواتین ہیں، لیکن امام حسین پہ اپنا تمام چیزیں ایثار کرنے کے لیے تیار ہیں، تو یہ کس لیے؟ کیونکہ اپنے امام کی معرفت انہیں حاصل ہو چکی ہے، تو اپنے امام کی مطیع ہیں۔ اس میں بہت سارے کردار، جیسے میں نے ابھی ام وہب کا نام لیا، تو یہ کردار، یہ مجلس میں ہم اکثر سنا کرتے ہیں لیکن ام وہب نام کی 2 خواتین موجود تھیں کربلا میں۔ یہ اس خاتون کے بارے میں تو ہم نے اکثر سنا کہ جب وہب کو قتل کر دیا گیا روز عاشور، تو دشمن نے اس کے سر کو ان کی ماں کی طرف پھینکا، تو پھر ان کی ماں نے واپس وہب کے سر کو لے کے دشمنوں کی طرف پھینکا اور کہا کہ جو ہم راہ خدا میں دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے۔ دوسری جو ام وہب جو ہمیں روایت میں نظر آئیں، وہ ام وہب زوجہ ہیں عبداللہ کی بیوی ہیں، اور یہ کوفے میں رہتی ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ، عبداللہ کے ساتھ کوفے میں رہتی ہیں۔ جب عبداللہ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین سے جنگ کے لیے کوفے کے لوگ جا رہے ہیں، تو پھر یہ اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ مجھے بھی امام حسین کی دفاع کے لیے جانا ہے کربلا۔ جب ان کی زوجہ یا ام وہب یہ بات سنتی ہیں تو وہ بھی اس بات کے لیے بہت خوش ہو جاتی ہیں اور راضی ہو جاتی ہیں اس کے لیے کہ وہ جائیں، اور یہ بھی شرط رکھتی ہیں کہ وہ بھی ان کے ساتھ جائیں گے۔ لہٰذا یہ عبداللہ اور ام وہب دونوں کوفے سے کربلا کی طرف 2 دن میں، ان کا 2 دن کا سفر تھا، لہٰذا وہ آتے ہیں اور آنے کے بعد امام حسین کے قافلے سے ملحق ہو جاتے ہیں۔ روز عاشور جب عبداللہ جنگ کے لیے جانے لگتے ہیں تو یہ ان کی جو بیوی ام وہب ہیں،
یہ ان کے ہاتھ میں عرض دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں اور آپ جائیے اور رسول کی آل کی حفاظت کیجیے۔ عبداللہ دشمنوں کی طرف حملہ کرتے ہیں اور اپنی خاتون سے انہی ام وہب سے کہتے ہیں کہ تم خواتین میں پلٹ جاؤ۔ یہ ان کا دامن تھام لیتی ہیں کہ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، میں آپ کے ساتھ شہید ہوں گی کربلا کے میدان میں۔ تب امام حسین آواز دیتے ہیں کہ تم دونوں کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور ام وہب تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو، تم خواتین کی طرف واپس پلٹ جاؤ۔ پھر یہ ام وہب واپس چلی آتی ہیں خواتین کی طرف۔ جب عبداللہ کی شہادت ہو جاتی ہے تو ان کی شہادت کی خبر سن کر یہ واپس آتی ہیں میدان میں، اور آنے کے بعد اپنے شوہر کے چہرے کو سب صاف کرنے لگتی ہیں تو شمر کے حکم سے جو ان کا غلام رستم تھا وہ ان کے سر پر سلاخ مارتا ہے اور یہ وہیں پہ شہید ہو جاتی ہیں۔ تو یہ پہلی شہید خاتون ہیں جو کربلا میں شہید ہوئی ہے۔ تو یہ ام وہب کی جو میں نے آپ کے بارے میں بتایا۔ دوسرے جو اب میں نے پہلے بارے میں بتایا تھا کہ ام وہب جو وہب کی ماں تھی اور جو مسیحی تھی، ان کے بارے میں بھی یہ بات کہی گئی کہ جب ان کے بیٹے کا سر ان کی طرف پھینکا گیا تو اس بی بی نے سر واپس پھینکنے کے بعد وہاں کی ایک چوب اٹھائی اور ان کی طرف دوڑی حملہ کرنے کے لیے، اور اس کے بعد ان کی شہادت ہو گئی۔ لہٰذا ایک ہی نام کے کئی لوگ وہاں پہ کربلا میں موجود تھے، چاہے ام وہب عبداللہ کی زوجہ ہو، چاہے ام وہب کی ماں ہو۔ ان دونوں کے کردار اتنے بلند نظر آ رہے ہیں ہم کو کہ امام حسین پر انہوں نے اپنا سب کچھ، یہاں تک کہ اپنی جان کو بھی کربلا کے میدان میں قربان کر دیا ہے۔ زہیر ابن خین کی بارے میں اگر ہم بات کریں تو جب امام نے ان کو پیغام بھیجا تو وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن ان کی زوجہ نے انہیں سمجھایا کہ انہیں جانا چاہیے امام کے پاس۔ اس کے بعد جب وہ گئے تو وہاں جا کے جب وہاں سے واپس آئے تو وہ کافی خوشی واپس آئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ان کی زوجہ سے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ تو ان کے کردار کو ہم کیسے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے شوہر کو اس چیز کے لیے راضی کیا کہ وہ جا کے امام حسین سے بات کریں، ان سے ملیں اور ان کے ساتھ اس لشکر میں، اس کربلا کی جنگ میں شامل ہوں؟ جی دیکھیے، تاریخ میں واقعی کئی جگہ ایسا ہوا ہے کہ خواتین کے کردار مردوں کے کردار سے زیادہ بلند نظر آتے ہیں۔ جب زہیر ابن قین کو یہ میسج ملا ہے یا یہ آ کے کہا گیا کہ امام حسین نے تمہیں طلب کیا ہے، تو یہ دسترخوان پہ تھے۔ اب یہ ان کی سمجھ میں نہیں آئی میں جاؤں کہ نہ جاؤں۔ تو جب ان کی بیوی نے ان کے یہ سنا کہ امام حسین کا سفیر آیا ہے اور انہوں نے زہیر ابن قین کو طلب کیا ہے اور زہیر ابن قین تحمل فرما رہے ہیں، تو پھر انہوں نے اس بات کے لیے ان کی غیرت ان کو دلائی، کہا کہ تمہیں وقت کا امام بلا رہا ہے، رسول کا نواسہ بلا رہا ہے، اور تم سوچ رہے ہو، تحمل کر رہے ہو کہ جائیں کہ نہ جائیں۔ جب یہ بات سنی ایک بار زہیر ابن قین کو غیرت آئی اور فوراً یہ کھڑے ہو گئے اور یہ گھوڑا دوڑاتے امام حسین کے پاس گئے۔ امام حسین سے بات ہوئی تو امام حسین کے پاس آنے کے بعد انہی نے باقاعدہ یہ بات طے کر لی تھی کہ ہم امام حسین کی طرف سے روز عاشور شہادت پیش کریں گے، اور تمام مرحلوں سے امام حسین نے ان کو آگاہ کر دیا تھا۔ لہٰذا آنے کے بعد انہوں نے اپنی بیوی سے کہا بھی کہ میں چاہتا ہوں میں تمہیں طلاق دے دوں، اور تاکہ تم اسیر نہ ہو اور بطرح بازاروں میں نہ گھمائی جاؤ۔ تو اس کی لیکن بہرحال ان کی بیوی کو انہوں نے طلاق نہیں دی، بلکہ یہ خاتون کچھ غلاموں کے ساتھ تھوڑی دور کربلا سے آگے جا کے رکی، اور روز عاشورہ جب امام حسین کی شہادت ہو گئی اور تمام انصار اور ان کے چاہنے والوں کی، امام حسین کے ساتھیوں کی جب شہادت ہو گئی، تو ایک بار اس نے اپنے غلام کو، تو انہوں نے اپنے ایک غلام کے ہاتھ ایک کفن بھیجا اور یہ بات کہی کہ دیکھو امام حسین کو تو کفن مل گیا ہوگا، ان کے ساتھیوں کو کفن بھی مل گیا ہوگا، تمہارے آقا کو کسی نے کفن نہیں دیا ہوگا، لہٰذا یہ کفن لے جا کے اپنے آقا زہیر ابن قین کو تم دے دو۔ اور جب یہ شخص آتا ہے، یہ غلام آتا ہے، اور آنے کے بعد جب چاروں طرف لاشوں کو بے گور و کفن دیکھتا ہے تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور یہ اسی کفن کو لے کے واپس آ جاتا ہے، اور آنے کے بعد ان کی زوجہ سے کہتا ہے زہیر ابن قین کی کہ میں کس طرح کفن دیتا آقا کو۔ تو اس نے پوچھا کہ کیوں، کیا بات ہے؟ کہا کہ اس لیے کیونکہ وہاں تمام لاشیں ایسے ہی تھیں، اور امام حسین کی جو لاش تھی وہ بھی برہنہ تھی اور بے گور و کفن تھی، میں کس طرح اپنے آقا کو کفن دیے، جو روایتوں میں ملتا ہے کچھ کفن دیے، اور کہا کہ تم اس کو وہاں کے شہیدوں کو کفن دے دینا۔ تو یہ زہیر ابن قین کی بیوی کا کردار کہ آپ دیکھیں کس طرح اگر کسی بھی وجہ سے زہیر ابن قین میں ایک لغزش آئی تھی تو اس
زوجہ نے کس طرح اپنے کردار کی پختگی سے اور اپنی محبت سے اور اپنے امام سے جو کی معرفت تھی، اس کو جو پہچان تھی اپنے وقت کے امام کی، اس کو سمجھتے ہوئے کیسے اپنے شوہر کی اصلاح کی، اپنے شوہر کو غیرت دلائی اور اس کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا ہے۔ یہ ساری بات جو ابھی ہم نے کی، اس میں وہب قلبی اور ام وہب یا زہیر ابن خین، ان کے بارے میں تو اکثر ہم نے سنا ہے۔ آپ ہمیں کوئی ایسا نام بتائیں یا ایسے کسی انصار کے بارے میں بتائیں کہ جن کا نام ہم نے اس سے پہلے نہ سنا ہو۔ جی ہاں، دیکھیے کربلا سے پہلے بھی ایسے کچھ کردار نظر آئے جو کربلائی تھے، اور کربلا ہونے کے بعد بھی ہمیں کچھ کردار ایسا نظر آ رہے ہیں جو امام حسین کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی حسین پہ اب سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک خاتون ہیں جن کا نام درۃ الصدف ہے، یہ حلب کی رہنے والی ہیں اور یہ بیٹی ہیں عبداللہ ابن عمر انصاری کی۔ دیکھیے جب یہ عاشور ہو گئی اور 11 محرم کو ابن زیاد کے کارندے ان اسیروں کے قافلے کو اور ان شہیدوں کے سروں کو لے کے یزید کے دربار جا رہے تھے، شام جا رہے تھے، تو راستے میں جو حلب ہے جس کی یہ رہنے والی ہیں یہ بی بی، تو حلب کے قریب اس بی بی نے اپنی کچھ خواتینوں کے ساتھ ایک ٹیم بنائی ہوئی تھی باقاعدہ، ان خواتین کے ساتھ اس اسیروں کے قافلے کو اور امام حسین کے سر کو آزادی دلانے کے لیے، ان کو رہائی کے لیے ایک حملہ کیا، ابن زیاد کے کارندوں پہ یعنی ان کی فوج پہ ایک بار حملہ کیا۔ حقیقت خواتین تھیں اور ان لوگوں کے سامنے، بلکہ ان کے آس پاس کے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، لیکن پھر بھی یہ مٹھی بھر جو قافلہ تھا وہ کس طرح سے ان ابن زیاد کے ان فوجیوں کے سامنے ٹک سکتا تھا، لہٰذا انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ یہ اسیروں کی مدد کر سکے اور امام حسین کے سر کو آزادی دلا سکے۔ امام حسین کی محبت میں یہ کام کیا گیا اور یہ نابرابر جو جنگ ہے وہ پیش آئی اور اس کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا اور آپ کے ساتھ جو تمام خواتین وہ بھی اس میں شہید ہو گئے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ میں نے جس طرح کہا کہ کربلا سے پہلے بھی کچھ کردار نظر آئے اور کربلا کے بعد بھی امام حسین کی محبت رکھنے والے جو لوگ تھے وہ کربلا کے بعد بھی نظر آ رہے تھے، جو امام حسین سے محبت کرتے تھے اور جو چاہتے تھے کہ امام حسین پر اپنا سب کچھ لٹا دیں، اپنا سب کچھ دے دیں، لہٰذا انہوں نے اپنی جان تک ہی بازی لگا دی۔ تو اس میں یہ بی بی درۃ الصدف جن کا نام میں نے لیا، یہ بی بی کا بہت عظمت ہے اور کردار کی بلندی آپ دیکھیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ کس طرح سے یہ بی بی اپنے امام پر، اپنے وقت کے امام کے لیے اپنی جان نچھاور کر دیتی ہے۔ بہت شکریہ خواہر۔ یقیناً کربلا عالم انسانیت کے لیے ایک عظیم درس گاہ ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو معرفت امام کے ساتھ پروان چڑھائیں، اور جب ہمارا وقت کا امام حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کرے تو اس پہ لبیک کہنے والا سب سے پہلا ہمارا بچہ ہو۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔